یہ جو ہمارے بھائی ہیں رجب بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی، تو یہ اپنی کئی ویڈیوز میں جو میرے تک کلپس پہنچے مولا علی کا بڑا ذکر کرتے ہیں علیہ السلام، سیدہ فاطمہ کا سلام اللہ علیہا، لیکن ان کے جو کرتوت ہیں اور افعال جو ہے ان کا اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ ان کو دیکھنے والے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اتنے بڑے لیول کے اوپر بے حیائی کا کام کر رہا ہے اور اس میں اس بے حیائی کو کوئی مذہبی ٹچ دیتا ہے یا دین کا تڑکا لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس قسم کا ہمیں دین نہیں چاہیے بھائی. سیدھی سی بات ہے کہ جس میں آپ ان بے حیائی کے معاملات کے اندر مقدس ہستیوں کا نام یوز کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کا الٹیمیٹ پھر انجام اسی طریقے سے ایف آئی آرز کی شکل میں ہوتا ہے. اور دیکھیں ان سے کتنے بلنڈر ہوئے ہیں. نماز کے حوالے سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ جی وہ جو اپنی والدہ کے ساتھ انہوں نے ولاگ بنایا، ایک طرح سے نماز کا مذاق ہی اڑایا نا. اس کے بعد مدینہ شریف جا کے بھی سٹیٹمنٹ دی. اب ظاہر ہے وہ پڑھا لکھا تو ہے نہیں ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے انٹینشنلی کوئی توہین مذہب کی ہے، لیکن انجانے میں تو ہو رہی ہے. اس نے کہا جی مدینہ شریف میں بھی سکون کوئی نہیں ہے. میرے بھائی اس کے بعد تو پھر ایف آئی آر ہی آپ کے اوپر کٹنی تھی، پھر آپ معافیا مانگتے ہیں، پھر اسی قسم کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی کرٹیکل آیت بتاؤں قرآن حکیم کی، یہ تمام مسلمانوں کو آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 65، اسپیسیفکلی منافقین کے حوالے سے ہے، لیکن منافقین کے بارے میں جو چیزیں قرآن حکیم میں ڈسکس ہوئی ہیں اس سے اہل ایمان کو بھی ڈرایا گیا کہ یہ روش تم نے اختیار نہیں کرنی، مسلمانوں کی روش اس طرح کی نہیں ہوتی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی جب ان سے تم پوچھو گے، منافقین سے جو ہے تو کلمہ گو ہیں ظاہر ہے، اوپر سے تو اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو یہ کہیں گے کہ ہم تو بس ہنسی کھیلی کرتے ہیں آپس میں. یعنی مسلمانوں کا بھی مذاق اڑانا، جہاد کا بھی مذاق اڑانا، کبھی نبی اسلام کے بارے میں بھی کوئی جملہ کس دینا، اور جب کوئی کہے کہ یار اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہو، دین کے بارے میں کر رہے ہو، قرآن کے بارے میں کر رہے ہو، اہل ایمان کے بارے میں، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ نہیں ہم تو بس مذاق میں بات کر رہے تھے. قل، اے نبی ان سے فرماؤ، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کرتے ہو؟ یعنی ان کو تم نے ذریعہ بنایا ہوا ہے ٹھٹا اور مذاق کرنے کا. ڈائریکٹ نہیں کر رہے، ان ناموں کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہیں. لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر چکے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات یا اس کی ذات یا پیغمبر کی ذات کے حوالے سے یا دینی معاملات کے اعتبار سے کوئی مذاق کرنا، یہ انسان کو کفر میں لے جاتا ہے. نماز کا مذاق اڑانا، مدینہ شریف کا مذاق اڑانا، قرآن پاک کا مذاق اڑانا، انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ موصوف اس قسم کے کاموں میں ملوث رہے ہیں اور دیکھ لیں اس کا الٹیمیٹ انجام آپ کے سامنے. پھر کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی، ایک لطیفہ سنایا جو عموماً لوگ سناتے ہیں اس قسم کے لطیفے، لیکن جب میڈیا میں آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے توہین مذہب لگتی ہے. صرف اس میں ایشو عیسائی کہنے کا نہیں تھا، بیسیکلی کرسچن کمیونٹی کی توہین کرنے کا بھی تھا لطیفے کی فارم کے اندر. ویسے یہ الگ چیز ہے کہ کرسچنز اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہمیں مسیحی کہیں، کیونکہ وہ عیسی ابن مریم کے نام کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا نام عیسی ابن مریم ہے، وہ انہیں یسوع مسیح کہتے ہیں، وہ بھی نام ثابت ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں آپ ہمیں مسیحی کہیں، عیسائی نہ کہیں. لیکن اس نے تو مذاق اڑایا تھا، پھر جا کے چرچ میں معافی مانگی، اور اب جو پے در پے اس قسم کے مذاق کرنے کا انجام آپ کے سامنے آیا ہے وہ بڑا بھیانک ہے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پرفیوم لانچ کی 295 کے نام سے. کوئی اس میں حرج نہیں تھا اگر یہ صرف 295 کے نام کی حد تک رہتا. اب بعض لوگ ان کی طرف سے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ڈیجٹ کسی کا ٹھیکہ ہے، اور بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے اس کو ریلیٹ کس کے ساتھ کیا، اور پھر کانفیڈنس دیکھیں اس کا آسمانوں پہ ہے. نام لیتا ہے مولا علی کا علیہ السلام، سیدہ فاطمہ کا سلام اللہ علیہا، اور کہہ رہا ہے جی میرے جو مرشد ہیں آئیڈیل ہے سدھو موسے والا. واہ جی واہ. یہ میں شیعہ کمیونٹی سے بھی کہوں گا کہ ایسے بندے کو آپ مولا علی کے نام سے دھوکہ کھاتے ہوئے دیکھ اور سن رہے ہیں کہ جس نے آئیڈیل مولا علی کو ذکر نہیں کیا، سدھو موسے والے کو ذکر کیا، اور کہتا ہے میرے مرشد کے اوپر بھی 295 لگی تھی، تو کیا ہوا میرے پہ بھی 2 لگ چکی ہیں، 295A اور 295C، حالانکہ C نہیں لگی تھی. خود اس نے دعوت دی کہ میرے اوپر لگائی جائے. اب اس قسم کی جب آپ ورڈکٹ دیں گے پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا بھائی، سیدھی سی بات ہے.
295C تو وہ دفعہ ہے کہ یہ دفعہ اگر کسی درخت کے تنے کے اوپر لکھ دی جائے نا تو وہ درخت بھی مرجھا جاتا ہے. یہ پاکستان کے اندر اتنی خطرناک چیز ہے, بلکہ خطرہ ناک چیز ہے. اس نے مذاق بنایا ہوا تھا اس کا, اور پھر فخریہ کہہ رہے جی میں پرفیوم لانچ کر رہا ہوں اس نسبت کی وجہ سے. تو بالکل علماء کا جو غصہ تھا وہ جسٹیفائی تھا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس طرح کے معاملات کے اندر توہین مذہب کے حوالے سے بڑا محتاط رویہ رکھتا ہوں, لیکن یہ واقعتاً اس قسم کی حرکتیں کرنا, یہ آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں جو کہ ایکسٹرا جوڈیشل ہو. خیر, جوڈیشری کا راستہ اختیار کیا, ان کے اوپر 295A کا مقدمہ ہوا. وہ FIR ہمارے پاس موجود ہے, وہ ہم اس میں ساتھ اٹیچ کر دیں گے. اس میں اس کے پرانے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اس نے نماز کا مذاق اڑایا, اس نے جو ہے وہ مدینہ شریف کی توہین کی, اور اب اس قسم کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. وہ سارا اس میں موجود ہے. اور ابھی تو خیر وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے ہیں. بھئی وہاں جانے سے توبہ قبول نہیں ہونی جب تک کہ علماء نے آپ کی توبہ قبول نہ کی. ہاں, اور میں گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا یقیناً اس کو یہاں سے بھگانے کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, وقتی طور پہ بھگا دینا چاہیے, اور اس کی توبہ کی ویڈیو آنی چاہیے. اور وہ مسلسل اس نے کئی ایک توبہ کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہیں. ایک میں تو وہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے توبہ کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ حرم مکہ میں جا کے بھی توبہ کر رہے ہیں. وہ اپنی جگہ ہے, لیکن قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. اس قسم کی کوئی اسے فیسیلٹی نہیں ملنی چاہیے کہ کچھ عرصے بعد وہ دندراتا پھرے, تو پھر پورے ملک کے اندر باقی لوگوں کو ایک ہلہ شیری ملے گی کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو, تم پیسہ لگاؤ اور بچ جاؤ, جو پہلے وہ کرتا ہے. یا پھر اس کے توبہ والے جو معاملات ہیں وہ علماء کے سامنے بٹھا کر ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور پکا عہد لیا جائے, تو پھر اس سے یہ FIR کا معاملہ ٹلنا چاہیے. ادروائز یہ جو 295A کی دفعہ لگی ہے بالکل جسٹیفائڈ ہے. 295A جو ہے یہ توہین مذہب سے متعلق ہے, 10 سال اس کے اوپر قید ہے, اور اس جرم کی ضمانت بھی نہیں ہے. عام جرائم میں تو یہ ہے نا, ضمانت ہو جاتی ہے جب تک آپ کا کیس چلتا رہے, اور جب کیس ثابت ہو جائے تو آپ کو سزا ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اندر ہی رہیں گے جب تک کیس ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, آپ نے اندر ہی رہنا ہے. 295B جو ہے یہ توہین قرآن کے اوپر ہے, اور 295C جو ہے وہ توہین رسالت کے اوپر ہے. اور 295B کی سزا بھی وہی 295A والی ہے, اور 295C والی جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہے, اس کے اوپر سزائے موت ہے. ظاہر ہے وہ تو سب سے سخت سزا ہے پاکستان کے قانون میں 295C. تو اس نے ایک طرح سے ان سزاؤں کا بھی مذاق اڑایا, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے اس کے اندر ایک غصہ پایا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کا جو غصہ ہے اس کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے, نہ پیسے کے ذریعے نہ سٹیٹس کے ذریعے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جو ہمارے آرمی چیف تھے باجوہ صاحب, ان کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگا تھا, صرف اس لیے کہ ان کی رشتہ داری جہاں تھی وہ کسی زمانے میں کوئی قادیانی تھے, اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کے اپنے ہی ادارے سے کسی نے انہیں ڈی فیم کرنے کے لیے ایک چیز مشہور کر دی. تو راتوں رات ان کو عمرے کے لیے جانا پڑا, اور وہاں سے جا کے انہوں نے سیلفیاں کھینچ کے اپنی شیئر کروائیں مختلف صحافیوں کے ذریعے, اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کو گھر بلا کر محفل میلاد کروائی. اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے میڈیا پہ دیکھی. پھر ان کے ایک بڑے قریبی رشتہ دار ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے پوڈ کاسٹ کے لیے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے, انشاءاللہ ان کو میں نے اس میں لائن میں لگا دیا ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ تو ہمارے گھر کا واقعہ ہے, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں بالکل اس سے بھی ورسٹ فارم میں ہوئی ہیں. اور یہ واقعی محفل میلاد جو ہے وہ لوگوں کو ٹھنڈا کروانے کے لیے کی گئی تھی, وہ میلاد کے لیے کوئی محفل میلاد نہیں ہوئی تھی, وہ قادیانیت کے الزام کو دھونے کے لیے. تو مجھے بتائیں جس ملک کے اندر آرمی چیف سیف نہیں ہے, توہین مذہب کا الزام لگ جائے, تو باقی تو شاہی کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے باجوہ صاحب کی وائف نے مولانا فضل الرحمان کو ریکویسٹ کی تھی ہاتھ جوڑ کر کہ میرا خامن جو ہے وہ نہتا پھرتا ہے فوجیوں کے اندر, تو کوئی مجاہد ملت نہ نکل آئے, یہ تم لوگ جو بار بار یہ مذہبی طبقہ اس کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگا رہے ہو تو خدا کے لیے رحم کھاؤ. اس کے بعد سے پھر معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے تھے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. عمران خان صاحب کے اوپر جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, تو وہ بھی آپ دیکھ لیں, وہ جو ایبسنٹ مائنڈ سا بندہ ہے وہ بھی وہی توہین مذہب کا الزام لگا رہا تھا. تو یہاں تو کسی بھی وقت کوئی بھی بندہ توہین مذہب کے نام کے اوپر سامنے آ سکتا ہے. اس لیے اس حوالے سے 295 کا نام لے کر پرفیوم کو لانچ کرنا, تو یہ تو میرے بھائی آپ خود دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کو جنت الفردوس تک پہنچا دیا جائے, سیدھی سی بات ہے. ہاں, اس کی وجہ یہ کہ جب یہ ٹیگ لگ جاتا ہے نا, تو اس کے بعد پھر عدالت تو فیصلہ بعد میں کرتی ہے, جو مجاہد ملت پبلک میں پھر رہے ہیں نا یہ پہلے فیصلہ کر دیتے ہیں. اگلا سوال ہے, اگر کوئی عورت جنبی ہو لیکن غسل اتارنے سے پہلے ہی اسے پیریڈ آ جائیں تو کیا اسے پھر بھی غسل اتارنا ہوگا, یا کہ وہ غسل جنابت کو حیض سے پاک ہونے والے غسل تک کے لیے
ڈیلے بھی کر سکتی ہے؟ پلیز وضاحت فرمائیں۔ نہیں ڈیلے کر سکتی میرے بھائی، یہ سخت معاملہ ہے۔ دیکھیں جو حیض کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے عورت کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرکمسٹانسز ایسے دیے ہیں کہ جس میں وہ غسل اتارے گی بھی تو غسل نہیں اترے گا، کیونکہ وہ پیریڈز مسلسل عموماً 7 دن تک، 6 دن تک، بعض کے 5 دن تک چلتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی شریعت نے اسپیسیفائڈ ٹائم بھی نہیں بتایا کہ کتنے دن ہے۔ وہ ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے، اس کو عادت کی ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ بعض کی 6 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 7 دن، بعض کی 8 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 5 دن بھی ہوتی ہے۔ لیکن غسل جنابت جو ہے یہ تو غسل بالکل الگ غسل ہے، یہ آپ کو اتارنا ہوگا۔ اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے، اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا، بڑا سخت معاملہ ہے، یعنی وہ انٹر کورس حرام ہے۔ وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے انٹر کورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے، مباشرت انٹر کورس نہیں، صحبت فرماتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تہمت باندھ لیں آزار بند سے، اور باقی حصے کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے۔ اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے، تو ایسی عورت پھر غسل جنابت ضرور اتارے گی۔ حیض والا غسل وہ ظاہر ہے، حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے، اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا، کرے گی تو کسی کام کا نہیں، ویسے نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا، وہ اس نے اتارنا ہے، یہ کریٹیکل ایشو ہے۔ اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی، نماز کے علاوہ بھی تو آپ نے جنبی تو نہیں رہنا، اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا۔ آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں، اس لیے صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں، سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے، کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے، جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے، یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے، لیکن اس کی ایسے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ہنڈیاں نہیں پکا سکتی، لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی، نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کس لیول تک۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی، تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھسا ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ باقی معاملات تو لے کے چلنے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی علیہ السلام مجھے راستے میں مل گئے، تو آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے تو میں چپ کر کے پیچھے کھسکتا نکل گیا، غسل کر کے واپس آیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا، جنبی تھا۔ آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے، لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں۔ وہ تو اما عائشہ کی ترمذی میں حدیث ہے نا بڑی زبردست، ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اماں بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے؟ ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی یا رات کی نماز بلند آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ ان کا بیٹا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز میں۔ انہوں نے پھر نعرہ بلند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراً ہی اتار لیتے تھے یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے؟ ان کا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈیلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے، کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا، اگلی نماز تک گیپ نہ آئے۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر،
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں، کہ جی جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ روایت جنبی والے الفاظ جو ہے نا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، نسائی میں ہے. بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے، اور وہ بھی کتا وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے، اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو، عام تصویر کے لیے حکم نہیں ہے. جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے. لہذا شیخ البانی کا جو موقف ہے نا کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی، تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے. یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، جو میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے کہ اس چیزیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لرن کریں. تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے، حیض کے غسل کا وہ انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل اتارے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے. بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے اجازت دیا عورتوں کو کہ وہ سر کی چوٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتی ہیں. چوٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا. تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن جو حیض کا غسل ہے نا وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے. اس میں نبی الاسلام نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کرے. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں، کھولتی ہے تو ٹھیک ہے. آج کل تو بڑی آسانی ہے، پانی بھی کھلا ڈلا ہے، شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں، اتنا وہم نہ کیا کریں، تو آسانی ہے. تو اس میں کیونکہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چوٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چوٹیاں کھولیں، اتنا تردد کریں. پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائرز موجود ہیں، پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، تو یہ بڑی بےہودہ روایت ہے بخاری کے اندر. سر آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں، کوئی بےہودگی نہیں ہے اس کے اندر. غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا، وہ 2 تابعین ملنے کے لیے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں، ہم تو یہ 6 لیٹر پانی سے، اس زمانے میں وہ جو کیلکولیشن کر کے 6 لیٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے. تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے، وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ. تو ان کو یقین نہیں آ رہا، تو اما عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باتھ روم میں گئی، اور وہ کہتے ہیں یہ ایک موٹا پردہ تھا. اس زمانے میں اٹیچ باتھ پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے. آج بھی ریونڈ اجتماع میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتے ہیں، کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے. خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہوا ہے، اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ. ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے خود یہ کیسز، یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور 295 سی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شیعہ نے کئی روایت بیان کر دی تھی، سنیوں نے مقدمہ کر دیا، انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے. تو وہ پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شریف لے کے گیا کہ یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہے، تمہاری بخاری نے توہین کی ہے. تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے. آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. دین، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ روک لے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے اٹھے، آپ فرمایا رک جاؤ، پیشاب تو اس نے کر دیا تھا، تسلی سے کرتا تو رہے. نبی علیہ السلام کے پاس سے آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، بات ختم. اور وہ اتنا خوش ہوا، وہ بدو تھا، پینڈو نیو مسلم تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں. اور وہ صحابہ کرام سے گلا کر رہا تھا، تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے مجھے بچایا. اگر وہ مارتے ہو سکتا ہے اسلام ہی چھوڑ جاتا. پینڈوؤں کا کو پتا ہے کس ٹائم دماغ، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ یہ عرابی جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں دین کی مخالفت میں، پینڈو لوگ. تو نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا. پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈھول لاؤ، وہاں پہ بہایا، دیٹس آل، ختم معاملہ. اب ہم کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نیا نیا دین آ رہا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگ لرن کر رہے تھے. اب تو دین ایوالو ہو چکا ہے نا. تو سیدہ عائشہ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہم نکالنے کے لیے ایسا کیا. گئیں ان کے سامنے غسل نہیں کیا، غسل کر کے واپس آئیں اور وہم نکالا کہ دیکھو کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی ہوئی. ٹوٹیاں کہاں ہوتی تھی؟ اسی بالٹی سے میں نہا کے آئی ہوں. اب تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے. یہ اما عائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا، ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی، لیکن وہ کیا ہے، اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہم نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، لیکن آپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے اور پھر آئلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی؟ سیدہ عائشہ ہی کریں گی نا. یہ اس امت کی امام ہے، اس امت پہ اما عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اہل بیت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں، چاہے پانچ تن پاک والی حدیث ہو وہ بھی اما عائشہ روایت کر رہی ہیں مسلم شریف میں، حدیث قصہ. ٹھیک ہے، تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی تھی، حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اما عائشہ، لیکن ان کی شان میں ساری حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، منصف مزاج تھی نا، اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے، پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ حدیثیں بیان کروں، میں اسی کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہوگا جی. تو وہ غسل جنابت والا اتارے گی، حیض والا غسل اس کو الگ سے اتارنا ہوگا. البتہ حیض والی رات ہی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک غسل ہی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا، پھر دو غسل نہیں کرنے ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیے، جمعے کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہوں تو آپ کو 3 غسل نہیں کرنے ہوں گے، ایک غسل تینوں کے لیے کفایت کرے گا. اس طرح ایک عورت جنبی تھی اور اسی دن بائی چانس اس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی نا تو غسل جنابت بھی ادا اور حیض والا غسل بھی ادا. موجے لوگ تو کہتے ہیں جی علم دین آئے نا ورنہ مشکل میں پھنس جاتا ہے. سر علم دین آئے تو شریعت بہت آسان ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ میں جو شریعت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اتنی اوکھی کر کے بتائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی. ہم نے یقین کرے اسلامی بہنوں کو یہ بات بتائی ہے نا کہ آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو، آپ تردد میں پڑھتی ہو، آپ نمازیں روزانہ جمع کرو، تو لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار 3 ٹائم ہی وضو کرنا ہے نا، فجر کا کیا، زور اثر کٹھی پڑی، مغرب عشاء جس ٹائم ملے پڑھ لے. پہلے تو بیچاروں کو ٹینشن ہوتی تھی یار نماز قضا ہو جائے گی، او جناب وہ زور کا وقت نکل رہا ہے. انہوں نے پتا ہے زور کا وقت 12 بجے سے لے کے مغرب تک موجود ہے، جس ٹائم مرضی ٹائم ملے پیچ ملے میں پڑھ لوں. اور مغرب عشاء کا ٹائم غروب آفتاب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہوں، بلکہ وہ تو 3 نمازیں بھی کٹھی، ملکین تو نہیں پڑھ سکتی وہ، لیکن 3 نمازیں کٹھی ہو سکتی ہیں. آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اس وقت آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر پڑھ لیں، 3 نمازیں ایک وضو سے. سر دیکھو ساڑھے اسٹوڈنٹ بزرگوں نے بھی چھوڑ گئے تھے، بزرگ عشاء دے وضو نال فجر پڑھتے سن، ساڑھے اسٹوڈنٹ مغرب دے وضو نال فجر پڑھتے تھے. ہاں مغرب عشاء اور فجر پڑھ سکتی ہیں کیونکہ عورت پہ جماعت بھی کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اور ملکین کا میں نے ذکر کیا. ملکین یہ ہے جو اس اکیڈمی سے نکلی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کریں اور پھر جب آدھے گھنٹے بعد مغرب آئے مغرب عشاء یعنی ایک وضو سے 4 نمازیں. تو بزرگ ایک وضو نال 2 نمازاں پڑھتے سن عشاء اور فجر، ساڑھے جڑے لوگ نے اسٹوڈنٹ وہ ایک وضو نال 4 نمازاں پڑھتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں. اور مسافر کے لیے تو ویسے کوئی قدغہ نہیں ہے، مقیم بھی کر سکتا ہے. مسلم شریف میں 10 احادیث ہیں 1629 سے آن ورڈ، میرا کلپ بھی ہے، نمازوں کو جمع کرنا حرام، سوالیہ نشان، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے مسائل پتہ چل گئے. ٹھیک ہے، جھومیں جناب، علم دین حاصل کریں اور موجوں کی زندگی گزاریں. ٹھیک ہو گیا.